بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی تھے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ بعثت نبی کے آغاز میں آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعوت سے آپ روشناس ہوئے، آپ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ ظالم آقا اطلاع ملتے ہی مشتعل ہو گیا، کیونکہ اسے دین حق اور نبی کریم کی ذات گرامی سے شدید بغض تھا۔ حضرت بلال کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈائے۔ کبھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں بٹھا دیا جاتا، کبھی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا کہ ان کو تپتی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹتے پھریں۔ ان سب مصائب و آلام کے باوجود ان کی زبان سے صرف عہد عہد ہی کا نعرہ نکلتا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ حال اظہار حضرت ابوبکر صدیق سے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں آزاد کیا۔ لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کی بجائے مکہ مکرمہ ہی میں ٹھہر گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خصوصی بن گئے۔ نبی کریم نے امہات المؤمنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلے میں ساز و سامان کی فراہمی کا معاملہ انہی کے سپرد کیا، جسے وہ بڑی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال سے دریافت فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی چاپ سن رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تم میرے سامنے جا رہے ہو۔ آخر تمہارے پاس ایسا حسن عمل اور کار خیر کون سا ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔ البتہ آپ ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا التزام ضرور کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے طور پر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یوں تو حضرت بلال کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو مؤذن رسول ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن زید کا خواب سن کر رسول اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بلال نے مسجد نبوی کے ایک بلند مقام پر طریقے اسلام کی سب سے پہلی اذان دی اور یہ تھی حضرت بلال کی پہلی یادگار اذان۔ صبح کے سناٹے میں حضرت بلال اذان دینے لگے تو اذان دیتے ہوئے خود بھی مسحور و مسرور ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ کی فضاؤں کو بھی مست و مخمور کر رہے تھے۔ کلمات اذان کی صدائے دل نواز سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اہل کتاب اور منافقین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن یہ تاثر ان کے پتھر جیسے دلوں کو پگھلا نہ سکا، بلکہ یہ سوچ کر ان کی جنجلاہٹ اور بڑھ گئی کہ کہیں اذان بلال دعوت حق کے فروغ اور اشاعت اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض سلیم الفطرت لوگ اذان سن کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور کسی خون ریزی و قتل و غارت گری کے بغیر مکہ فتح کر لیا گیا۔ فتح مکہ کی کاروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی رسول اللہ نے حضرت بلال کو طلب فرمایا۔ بلال حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال اذان دینے لگے
لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی نیز درکشندہ حال یاد کر کے خود ان پر رکت طاری ہو گئی۔ نبی کریم کے تاثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ کرام بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ باشندگان مکہ کے دلوں پر دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی، اور وہ یہ سوچ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کا مجبور و مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال کی دوسری یادگار اذان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت بلال بھی تھے۔ دیار مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا، زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار سوگوار ہیں اور مدینہ النبی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دل بے قرار کو چین و سکون نہیں مل رہا تھا، نہ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر آتا، نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا تھا۔ محبوب کی جدائی کا غم اس قدر گہرا ہے کہ وہ کسی بھی طرح مندمل نہیں ہو رہا۔ اس طرح بے مسلسل سے تنگ آ کر حضرت بلال نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لیے ہوئے دمشق پہنچ کر ٹھہر تو گئے، لیکن ان کے تصور میں مدینہ ہی مدینہ تھا اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ شک ہوا جا رہا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک شب خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، بلال ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے؟ کیا ہم سے ناراض ہو گئے؟ بیدار ہو کر وہ فوراً دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ باشندگان مدینہ کو حضرت بلال کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو سب نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت بلال مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے اسی طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں گے، لیکن بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ لوگوں نے اذان کے لیے یاد دہائی کروائی تو وہ پھر بھی تیار نہ ہوئے اور معذرت کرتے رہے۔ پھر اہل مدینہ جگر گوشہ ہائے رسول اور سیدہ فاطمہ بطول کے لال حسن و حسین سے ملے اور درخواست کی کہ وہ دونوں بلال کو اذان دینے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ حسنین کریمین نے بلال سے گزارش کی کہ حضرت بلال ہر نماز کے لیے نہ سہی لیکن کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کی پرخلوص درخواست حضرت بلال رد نہ کر سکے اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ یہ اذان بلالی ان کی پچھلی ساری اذانوں سے بالکل نرالی تھی۔ سوز و ساز تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا، مگر اس اذان میں سوز و ساز کے ساتھ درد و گداز بھی شامل ہو گیا تھا۔ اذان کا آغاز ہوتے ہی سارا مدینہ گوش بر آواز تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت بلال اذان نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہجر و فراق کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ بڑی رکت کے ساتھ اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات زبان سے ادا کر سکے۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا چاہا تو نگاہیں اسی کو تلاش کرنے لگیں اور وہ تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت بلال کو سرکار مدینہ نظر نہ آئے تو حضرت بلال بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے، گرتے ہی ہوش و حواس جاتے رہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں لایا گیا تو یہ تھی حضرت بلال کی تیسری اور آخری یادگار اذان، جس کے بعد پھر کبھی دوبارہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی اور کسی نے ان کو اذان دینے پر اصرار بھی نہیں کیا۔